اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے مشاہدات کے ساتھ حاضر ہوں۔ درود ابراہیمی کے وہ واقعات جن سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو ساری زندگی آپ لوگ بھی ایک خزانہ بن جائیں دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا۔ آپ لوگوں کے بھی اتنے خود کے ذاتی مشاہدات ہوں کہ وہ آگے سے آگے چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ جیسے آپ نے درخت کی دیکھا ہے، شاخیں نکلتی رہتی ہیں، لیکن درخت کا تو یہ معاملہ ہے نا، کہیں نہ کہیں اس کی شاخیں رکتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ شاخیں کبھی رکے ہی نہ، یہ درود ابراہیمی پڑھنے کا اور پھیلانے کا کام لوگوں کا آگے سے آگے جاری رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، ہماری زندگی میں برکت دیں، آمین ثم آمین۔ چلیں جی واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بزرگ سکھر کے علاقے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ شدید بیمار ہو گئے۔ گھر والوں کو خصوصاً بیٹوں کو گمان ہوا کہ ابا جان اب سفر آخرت پر جانے والے ہیں۔ مشورہ ہوا کفن دفن کا پہلے ہی انتظام کر لیا جائے تاکہ بعد میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بڑے صاحب بیٹوں کے ارادوں کو بھاپ کے ان کو آواز دے کر بلایا اور بیٹوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹوں نے صاف صاف بتا دیا۔ تب بزرگوں نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹوں، تمہیں ان تیاریوں کا خیال آیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں ابھی اس بیماری سے نہیں مرتا، انشاءاللہ صحتیاب ہو جاؤں گا۔ پھر بھی کبھی آئندہ ایسے کھٹکے کا وقت آیا تو تمہیں خود کفن دفن لانے کا انتظام ان سب کا اشارہ دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ 2-2.5 سال کے بعد پھر بیمار ہوئے تو بچوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ سفر آخرت کی خبر دی۔ پھر کہنے لگے الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشخبری والے ارشاد پہ کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف والے عمل پیرا ہوں، لیکن پہلی بیماری تک میں نے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھا تھا، اسی لیے مجھے موت کے نہ آنے پر بھی یقین نہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے بعد اب کی موجودہ طبیعت کی ناسازی کے درمیان میں نے الحمدللہ ساقی کوثر شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ پھر وہ اللہ والے تیسرے دن ہی ایمان و دولت کی دولت عظیمہ کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا پڑھنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو یہ بتاتے وقت، سبحان اللہ۔ اور آپ سوچیں کہ بے شک یہ بات ہر کسی کو نصیب نہیں ہے کہ وہ درود شریف پڑھیں، لیکن الحمدللہ جن کو نصیب ہے اور جو 1000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ ان کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ دکھایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ پاتا، یا وہ انسان بتا نہیں سکتے یا بتاتے نہیں ہیں، پر اس طرح کے واقعات جس میں بتایا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے بتایا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود شریف پڑھیں۔ یہ جو برکت ہے، اس کی عظمت ہے، اس میں آسانیاں ہیں، وہ سب ہمیں مل سکیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے درود شریف پڑھنے والوں کے۔ آپ لوگ یقین کریں، بھی تھوڑی دیر پہلے ہی جن بہن نے یہ واقعہ سنا، انہوں نے کہا کہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہی تھی کہ میں یہ کام کروں وہ کام کروں، اس طریقے سے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کروں، اور نو ڈاؤٹ اس کو کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کہتی ہیں کہ جب یہ میں بات سنتی ہوں کہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ ہو جاتا ہے، تو پھر کہتی ہیں بس پھر اب ایک ہی فکر ہے، درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد باقی سارے کام۔ ہاں باقی کاموں پہ بھی محنت کی جائے گی، بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میں ان پہ بھی کام کروں گی، لیکن پہلی میری فکر نماز اور میرا درود شریف ختم ہونا چاہیے، بس اس کے بعد سب کچھ۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ایسی بہن کا واقعہ سناؤں کہ جو لوگ اکثر اوقات یہ بات کہتے ہیں کہ آپ درود شریف کی بات کرتی ہیں، قرآن پاک کی بات نہیں کر پاتے، ان لوگوں کو بھی اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لینا، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ جنت وہ چیز ہے جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، کبھی سوچی نہیں۔ انسان کے دماغ میں کتنے خیالات آتے، پتہ نہیں کتنی کارٹون موویز دیکھی ہوں گی جس میں کیسل بنائے گئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی خوبصورت چیزیں ہم نے۔ AI تو اب آ گئی ہے جو کہتے ہیں جی آپ اس کو کچھ بھی لکھو آپ کو دے دے گی، خوبصورت سینری لکھو آپ کو اس کا امیج دے دے گی، لیکن وہ بھی جنت کو نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایلیمنٹ رکھا ہی نہیں دنیا میں کہ کوئی اس کو امیجن کر سکے۔ بات ہی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہی نہیں۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے جو تیار کی جا رہی ہے وہ اس طرح تیار کی جا رہی ہے کہ نہ اس کے بارے میں کسی نے سنا نہ دیکھا۔ احادیث سے بھی ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ جب دیکھا نہیں کسی نے، سنا نہیں اس کے بارے میں، تو آپ سوچیں کہ وہ کیا چیز ہوگی، لیکن مرنے سے پہلے آپ کو دنیا میں ہی اپنا مقام دکھا دیا گیا۔
اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کوئی فرض کریں کوئی بندہ آئے آپ کے پاس اور کہے کہ دیکھو بھی گھنٹے کے بعد نا یہ والا خوبصورت سا گھر جو ہے یہ تمہارے نام ہو رہا ہے، اور اس گھر کی چھوٹی سی آپ کو ویڈیو بھی دکھا دے، تو آپ تو پتہ نہیں کتنا خوش ہو جائیں گے. بے شک وہ کہیے 10 سال بعد ملنا ہے. تو سوچیں کہ کیا وہ ان صاحب کی وہ خوشی ہوگی، کیا وہ کامرانی ہوگی، ان کا ایمان دیکھیں کہ ان کو یقین تھا میں 1000 مرتبہ درود شریف روز ختم کر رہا ہوں تو مجھے تو یہ دکھایا جائے گا، میں ایسے نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. اور ان کو دکھایا گیا. تو کیا ہی بات ہے. آپ سب سے میں یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے دیکھیں دنیا کی بھی ذمہ داریاں ہم نے نبھانی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہیں لکھ کر نہ کہیں سائن کر سکتی ہوں اس بات کے اوپر کہ جو شخص روز درود ابراہیمی 1000 تعداد مکمل کر رہا ہے اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں رہے گی، اسے کسی قسم کی کوئی رزق کی تنگی نہیں رہے گی، اسے اولاد کی غم فکر ہر چیز اس کی ہٹ جائے گی. وہ فکر پال لے بس درود شریف پڑھنے کی 1000 مرتبہ، خاص کر کے درود ابراہیمی پڑھنے کی. میں آپ کو ایک بہن کا بھی واقعہ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں اور بیچ میں ہی ان کا جو ہے وہ کوئی اور درود شریف انہوں نے شروع کیا، اور اس کے زیادہ تر پہلے وہ کوئی اور درود شریف ہی شروع کر رہی تھی. تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ درود ابراہیمی کی فکر میں جو ایک دفعہ لگ جاتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھوا کر ہی، یعنی کامیابی دے کر ہی اس انسان کو اس کی آخری سانس ختم ہوتی ہے. تو آپ سب لوگ اپنی زندگی میں بس فکر پال لیں. میری آج کی ویڈیو کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ صرف درود ابراہیمی پڑھنے کی فکر پال لیں صبح اٹھتے ساتھ ہی نمازوں کے بعد. اب یہاں پر یہ بھی میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کے کام کاج ہیں تو آپ ان کو سبسائڈ کر دیں، نہیں. آپ کا وہ صبح اٹھنا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اچھا اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے جانا ہے، آپ کے بچوں نے جانا ہے، ان کا بھی اسکول ہے، ان کو آئرن کرنے کپڑے، کھانا شانا آپ نے پہلے ان کے اٹھنے سے ریڈی کرنا ہے، ناشتہ وغیرہ. تو اب وہ سارا جو ٹائم ہے جس میں آپ نے سب کچھ ریڈی کرنا ہے، آپ اس ٹائم میں درود ابراہیمی کی ویڈیو لگا کے اس کے پیچھے پڑھتی چلی جائیں. آپ کو پتہ بھی چلتا لگے گا کتنی تعداد آپ کی مکمل ہو رہی ہے. اور پھر بات کر لی جائے کہ اچھا کام ہی ایسا ہے جس میں آپ نے کوئی قرآن کلاس لینی ہے اپنی، یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہے جو کہ اس میں آپ سن نہیں سکتی ویڈیو، تو اس کا حل میں بتاتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم پہلے اٹھ جائیں. آپ یقین کریں اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں نا کہ تھوڑا سا ٹائم پہلے اٹھ جاؤں گی، رات کو بھی بہت سارے کام کر کے جو ہے 11-12 بجے آنکھ لگے گی، پھر 3 بجے پھر اٹھ جاؤں گی، تو کیسے ہوگا؟ یہ اتنی سی نیند میرے لیے کافی نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع آپ کے لیے پیدا کرے گا کہ آپ کے گھر والے انڈرسٹینڈ کر جائیں گے صبح جلدی اٹھتی ہیں ان کو جلدی سونا ہے، اور آپ کی ذمہ داریاں خود بخود ہی وائنڈ اپ ہو جائیں گی جلدی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے موقع آپ کے لیے کھولے گا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گی. بس آپ فکر پال لیں درود ابراہیمی پڑھنے کی. تو 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. جیسے کچھ ویڈیو سے کہ درود ابراہیمی کی ویڈیو کچھ لوگ بناتے ہیں خود اپنی پڑھ کے، تو وہ 1-2 گھنٹے کی ہوتی ہے، پھر اس میں سپیڈ تیز کر لیتے ہیں تو وہ مزید آگے جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، لیکن میکسیمم 2 گھنٹے کی ویڈیو بنتی ہے میکسیمم. تو آپ اٹھ کر وہ کمپلیٹ کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لائف کو ریوالو اراؤنڈ کر لیں نماز اور درود شریف کی طرف. قرآن پڑھنا اگر آپ کا چھوٹا وہ آ جائے گا آپ کے پاس، اولاد کی ذمہ داری، خاوند کی ذمہ داری، گھر کے معاملات، ناچاکیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ ایسے لے لیں گے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے معاملات حل ہو رہے ہیں. چلیں جی، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.